بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، ان تصاویر کو غور سے دیکھیں۔ آپ کو تمام اشیاء پر ایک مخصوص درخت کی تصویر بنی ہوئی نظر آ رہی ہوگی، جس میں ایک مرد اور ایک عورت ایک درخت کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ان تصاویر کی حقیقت بتانے جا رہے ہیں، جسے سن کر آپ یقیناً حیران رہ جائیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس منفرد چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن پہ کلک کریں، تاکہ ہماری ہر آنے والی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ناظرین، اس درخت کا نام ہے شجر غرقد۔ پورے اسرائیل میں اس درخت کو انتہائی تیز رفتاری سے کاشت کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ غرقد کی کاشت کی مہم اسرائیلی نہ صرف ریاستی بلکہ اب بین الاقوامی سطح پر چلا رہے ہیں۔ خود سابق اسرائیلی وزیر اعظم اس تصویر میں ایک جگہ یہی درخت لگاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے انڈیا سے بھی کہا ہے کہ تم اپنے ملک کی تمام بنجر اراضی پر غرقد کی کاشت کرو، جس کا تمام تر معاوضہ اسرائیل برداشت کرے گا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا تمام یہودی پاگل ہو چکے ہیں؟ ایسا بالکل بھی نہیں۔ دنیا کے تمام وسائل پر قابض یہودی پاگل نہیں، بلکہ یہ بہت ذہین قوم ہے۔ یہ قوم اپنے مذہب سے زیادہ اسلام کی سچائی پر یقین رکھتی ہے۔ ان لوگوں نے احادیث کی تمام کتابیں پڑھ رکھی ہیں۔ غرقد کی کاشت کی مہم میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کی وجہ سے چلائی جا رہی ہے، جو صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت نہ ہوگی تب تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کرے اور مسلمان انہیں قتل کر دے، یہاں تک کہ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر یا درخت کہے گا، اے مسلمان، اے عبداللہ، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، آؤ اور اسے قتل کرو، سوائے درخت غرقد کے، کیونکہ وہ یہود کے درختوں میں سے ہے۔ یہاں تک کہ اب اسرائیل مختلف NGOs کے ذریعے دنیا بھر میں ان درختوں کی کاشت پر زور دے رہا ہے۔ افغانستان سمیت کئی ممالک ایسے ہیں جن میں اسرائیل ماحولیاتی آلودگی کے نام پر غرقد کی کاشت بڑے پیمانے پر کر رہا ہے۔ اس کے لیے سیو دی غرقد ٹری نامی ایک مہم بھی چلائی جا رہی ہے، جس کی فنڈنگ جوش نیشنل فنڈ نامی ایک ادارہ کر رہا ہے۔ اس ادارے کی بنیاد 1901 میں رکھی گئی تھی۔ یہودیوں نے سرکاری طور پر غرقد کے درخت کو قومی اور مذہبی پہچان دے دی ہے۔ ہم مانیں یا نہ مانیں، یہودی میرے نبی کریم خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب رسالت مآب سرور کائنات شاہ الاولاق فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کو مان کر اپنی سلطنت کو وسیع اور جان بچانے کے لیے غرقد کی آبیاری کر چکے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔